السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن جماعت 10ویں کا مضمون اردو جو ہے، اس کا پہلا موضوع جو ہے یہاں پہ وہ ہے داستان سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ داستان کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اردو ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں، لٹریچر اردو کی بات کرتے ہیں جب ہم، تو دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ نثری حصہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ منظومی حصہ ہے، یعنی کہ شاعری کا حصہ جو ہے۔ لیکن جب ہم نثر کی بات کرتے ہیں تو نثر کا حصہ بھی دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ افسانوی نثر ہے اور دوسرا غیر افسانوی نثر ہے۔ اور جو افسانوی نثر ہے، یعنی کہ جو کہانیوں کے اصناف ہیں، اس میں داستان ہے نمبر 1 پہ، اور دوسرا ناول، تیسرا افسانہ اور چوتھا ڈرامہ۔ یہ 4 اصناف افسانوی نثر میں شامل کی گئی ہیں۔ اور جو غیر افسانوی نثر ہیں، یعنی کہ جن میں کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، نہ تو حقیقی نہ تو من گھڑت، یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، اس میں کہانی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں حقیقت ہوتی ہے، تو یہ غیر افسانوی نثر میں گنا جاتا ہے ان اصناف کو، جن میں کہ مضمون ہے، انشاء ہے، خطوط ہے، مکتوب ہے، سوانح ہے، دیباچہ ہے، خاکہ ہے، طنز و مزاح ہے۔ یہ تمام اصناف جو ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کئی ہیں، یعنی کہ داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ کو چھوڑ کے جتنے بھی اصناف، نثری اصناف ہیں، وہ ساری غیر افسانوی نثری اصناف ہیں۔ تو چلیں، ہم نے یہاں جان لیا کہ افسانوی نثر کا جو پہلا نام ہے یہاں پہ وہ داستان سے شروع ہوتا ہے۔ تو داستان کا جب ہم نام لیتے ہیں، اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ داستان کیا ہے۔ داستان فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی ہیں قصہ، کہانی، حکایت۔ اور جہاں تک تعریف کا سوال ہے، جب ہم تعریف کرنا شروع کرتے ہیں داستان کی، تو داستان ایک ایسی طویل کہانی ہے۔ طویل کا مطلب یہ ایک لمبی کہانی ہوا کرتی تھی، جس کی بنیاد حقیقی زندگی کے بجائے خیالی زندگی کے واقعات سے تعلق رکھتی تھی، یعنی کہ اس میں حقیقت کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں جو خیالات کو، جو واقعات بیان کیے جاتے تھے، وہ خیالی من گھڑت ہوا کرتے تھے۔ اجزائے ترکیبی، جہاں تک کہ ہم ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزوں کو خیال میں رکھا جاتا تھا داستانیں لکھتے وقت، مافوق الفطرت عناصر کا اس میں دخل ہوتا تھا، یعنی کہ جن پریوں دیووں کا جو ہے ذکر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ طویل ہوتی تھی یہ کہانی، لمبی ہوتی تھی۔ اس کا مرکزی کردار، جو مین کریکٹر ہوا کرتا تھا داستانوں کا، اکثر و بیشتر شہزادے، بادشاہ وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ اور ان داستانوں سے کیا ملتا تھا؟ ہم ان داستانوں کو جب پرانے زمانے میں وہ سنتے تھے، پڑھتے تھے، تو ان کو ایک اخلاقی سبق کہیں نہ کہیں اس میں چھپا ہوتا تھا، اور اس میں حق اور باطل کی لڑائی دکھائی جاتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، اس کے جو کردار ہوا کرتے تھے نا داستان کی، چونکہ یہ من گھڑت کہانی ہوتی تھی اور اس میں حیرت انگیز قصوں کو بیان کیا جاتا تھا، تو حیرت انگیز واقعہ لیکن دلچسپ واقعہ ہونا چاہیے تھا، اور اس میں جو کردار ہوتے تھے وہ اکثر مثالی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تھا، یہ داستان کے بارے میں سرسری جائزہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم کتاب سے، جو آپ کی بک پہ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ بس نظر رکھیں۔ اردو کی نثری اصناف میں داستان کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں ناولوں سے پہلے داستان کا رواج عام تھا۔ جب ہم اردو نثر کے اصناف کی بات کرتے ہیں تو داستان کو کافی اہمیت حاصل ہوئی ہے اپنے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ناولوں سے پہلے داستان ہی تھی، تو پہلی کڑی ہی داستان ہے، کہانیوں کی کڑی ہی داستان ہے، تو اس کے بعد ناول پھر اردو ادب میں شامل کیا جاتا ہے ناول کو۔ تو درباروں میں داستان کو، یعنی کہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، درباروں میں داستان کو ملازم رکھے جاتے تھے۔ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ اپنے درباروں میں ملازم رکھتے تھے، جو کہ داستانیں پڑھا کرتے تھے قاعدے کے مطابق، اور ان کا جو مقصد ہوتا تھا، کوئی مقصد ہوتا تھا داستانیں پڑھنے کا، جو باقاعدہ مجلسوں میں داستانیں سنایا کرتے تھے، اور
وہ اس میں دستور کے مطابق اپنی داستانیں سنایا کرتے تھے۔ کہاں پہ؟ درباروں میں، بادشاہ کی مجلس میں، مجلس جشن میں، جہاں پہ بادشاہ بھی شامل ہوتا تھا اور باقی سامعین بھی ہوا کرتے تھے۔ ان داستانوں کا مقصد سامعین کو کچھ دیر کے لیے فرحت و مسرت کا سامان مہیا کرنا تھا، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ جو سننے والے ہوتے تھے ان کے لیے تفریح کا سامان جو ہے کہ مہیا کرے۔ یعنی کہ داستان کو ملازم جو تھے وہ ان کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرتے تھے، یعنی کہ اور کوئی ذریعہ تھا بھی نہیں کہ جہاں سے لوگ جو ہے کہ خوشی محسوس کریں، اور اس وجہ سے درباروں میں بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے بھی داستانیں سنایا کرتے تھے۔ آ، یہ داستانیں قصہ در قصہ ہوا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک داستان میں بہت سارے قصے ہوتے تھے، اور یہ قصے جو ہیں ان میں آپس میں ایک مربوط آپس میں ایک جوڑ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں مرکزی خیال کو برقرار رکھنا ہوتا تھا۔ مرکزی خیال اگر بگڑ جاتا تو اس میں جو خوبصورتی ہے داستان کی وہ ختم ہو جاتی تھی، اس لیے یہ داستانیں قصہ در قصہ ہوا کرتی تھیں، اور داستان کو انہیں قسط وار مہینوں سنایا کرتے تھے، یعنی کہ اس کے لیے چونکہ طویل ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی، قصہ در قصہ سنایا جاتا تھا انہیں، تو اس لیے جو داستان کو ملازم ہوتے تھے وہ انہیں قسط وار اور مہینوں سنایا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر خیالی قصے ہوتے تھے، مافوق الفطرت عناصر یعنی جنوں، دیووں اور پریوں کے ماہر العقول کارنامے حیرت انگیز اسلوب میں بیان کیے جاتے تھے۔ یعنی کہ ان میں جو ہے زیادہ تر کس چیز کا دخل ہوتا تھا ان داستانوں میں؟ مافوق الفطر عناصر، یعنی کہ مافوق الفطرت عناصر ہوتا ہے جنوں، دیووں، پریوں اور ماہر العقول، یعنی کہ عقل کو حیران کر دینے والے واقعات اس میں بیان ہوتے تھے، اور بڑی حیرت انگیز اسلوب یعنی کہ طریقے سے بیان کیے جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ان کا آپس میں جو داستان کو ملازم ہوتے تھے ان کا ایک انداز ہوتا تھا داستانیں پڑھنے کا، سنانے کا، تو جس وجہ سے بادشاہ سے انہیں شاباشی اور انعامات ملتے تھے۔ بظاہر ان قصوں کا حقیقی زندگی سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، تاہم ان میں اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان داستانوں میں حقیقت نہیں ہوتی تھی، لیکن اپنے زمانے کی معاشرت یعنی کہ رہن سہن کیسا تھا لوگوں کا، رواج، رسم و رواج، ان کی سماج یعنی کہ سوسائٹی کو پوری طریقے سے جو ہے کہ ان داستانوں میں دکھایا جاتا تھا، اور جب داستانیں پڑھی جاتی تھی تو اس دور کی طرف ہمیں لے جاتی تھی کہ اس دور میں کیسے لوگ تھے اور کیا کچھ کرتے تھے۔ تو یہ چیز ان میں خاص ہے کہ یہ اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی ہوتی تھیں داستانیں۔ اردو میں داستانوں کا رواج ہمیں زمانے سے ملتا ہے جب اس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو اس میں داستانوں کا رواج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب کہ اردو میں لکھنا جب سے شروع ہوا، اور جب ایک بکس یعنی کہ الگ الگ زبانوں کی کتابوں کو لے کے کہانیاں وہاں سے لی گئی، ترجمہ کیا گیا، پھر تالیف کی گئیں کتابیں، تو وہاں سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جنوبی ہند میں لکھی گئی ملاوجی کی سبرس اردو کی قدیم ترین داستان ہے، اور جب ہم جنوبی ہندوستان کی بات کرتے ہیں یعنی کہ دکن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو لکھنے والے شخص ہیں وہ ہے مولوی ملاوجی سبرس، انہوں نے لکھی ہے داستان، اور یہ انہوں نے 1635 میں لکھی۔ اردو کی یہ قدیم ترین داستان ہے، اور اردو ادب کی یہ پہلی داستان بھی مانی جاتی ہے، جس میں انہوں نے عشق و عقل کی کشمکش کو بڑے دلچسپ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ جس میں عشق و عقل، انہوں نے عشق اور عقل جو تھے یہ دو بادشاہ ہوتے ہیں، یونان کے بادشاہ، اور یہ تمثیلی کردار ہیں۔ ان کو عقل کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے، اور عشق جو دوسرا بادشاہ ہوتا ہے اس کی بیٹی کا نام حسن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو مثالی کردار اس نے منتخب کیے ہیں اپنی داستان میں، تو ان کرداروں کے درمیان اس نے بہت ہی دلچسپ انداز سے، حیران کر دینے والے انداز سے اس نے ان کے درمیان کشمکش دکھائی
ہے۔ تو جب ہم شمالی ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو شمالی ہندوستان میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان قصہ مہر آفروز دلبر، اور شمالی ہند کی بات کرتے ہیں یعنی کہ نارتھ سائڈ میں دہلی کے آس پاس کہاں پہ لکھی جاتی ہے پہلی داستان، وہ ہے قصہ مہر آفروز دلبر، اور اس کو لکھنے والے جو ہیں ان کا نام ہے عیسوی خان بہادر۔ عیسوی خان بہادر نے قصہ مہر آفروز دلبر کو لکھا، جو کہ شمالی ہندوستان کی پہلی داستان ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ذکر ہوتا ہے تحسین کی نو طرز مرصع، ایک عمدہ داستان ہے۔ تحسین ان کا پورا نام میر محمد حسین عطا خان تحسین تھا، اور انہوں نے جو داستان لکھی، ایک عمدہ داستان لکھی، اس کا نام رکھا انہوں نے نو طرز مرصع۔ اور اس کے علاوہ اس کی عبارت مسجع و مکفہ ہونے کی وجہ سے خاصی مشکل ہے، لیکن تحسین نے جو یہ نو طرز مرصع لکھی، اس کی عبارت جو تھی وہ مسجع و مکفہ، یعنی کہ اس میں کیا چیز بیان، اس میں کیا کن چیزوں کو زیادہ دخل تھا، وہ تھا قافیہ پیمانے کا اس میں استعمال ہو گیا ہے۔ سجی اور قافیہ عبارت اس میں استعمال تھی، جیسے ہم شاعری میں قافیہ کو لاتے ہیں، قافیہ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اس نے جو یہ نو طرز مرصع لکھی اس میں بھی انہوں نے قافیہ پیمانے کا استعمال کیا۔ اور یہاں پہ انشا کی رانی کیتکی کی کہانی، اور انشاء اللہ خان انشا ان کا نام تھا پورا، انہوں نے اپنی اس رانی کیتکی کی کہانی جو داستان لکھی، اس میں انہوں نے لکھنؤ کی معاشرت کی عکاسی اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب بھی عمدہ کارنامے ہیں، یعنی کہ اور جب اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں رجب علی بیگ دوسرے شخص ہیں، فسانہ عجائب انہوں نے لکھی، انہوں نے یہ 1824 میں لکھی، کسی جگہ 1820 بھی دیا گیا ہے، تو اسی کے دوران انہوں نے لکھی یہ کتاب، یہ ان کی خود کی کتاب تھی، اور خود کی داستان ان کی تباذات تھی، ان کی اپنی لکھی ہوئی تھی، کوئی ترجمہ نہیں تھا، اپنا انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے، یہ فسانہ عجائب اس کا نام رکھا انہوں نے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہو گیا پہلا پیج۔ تو ہم نے جو اس صفحہ میں پڑھا وہ یہ پڑھا کہ پہلے ہم نے داستان کو ہم نے اس کا مطلب جانا، داستان کا لفظ جو ہے اس کا مفہوم ہم نے جانا، اس کے بعد ہم نے ارتقائی مناظر جو اس کے دیکھے، اس کے آگے ہم اب پڑھیں گے کہ اس کے علاوہ جو ہے داستان جو ہے فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہت ساری داستانیں لکھی گئیں۔ فورٹ ولیم کالج جو ہے یہ انگریزوں نے جو ہے کہ اس کی بنیاد ڈالی تھی 1800 میں کلکتہ میں، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ انگریز جو ہے وہ ہندوستانیوں کی زبان کو سیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کالج کو جو ہے کہ انہوں نے بنوایا، اور اس میں جو ہے ویلزلی جو ہے لارڈ ویلزلی تب کی وہ گورنر ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس ادارے کا جو سب سے اہم کارنامہ میر امن کی باغ و بہار ہے، یعنی کہ جو سب سے اہم کارنامہ اس فورٹ ولیم کالج میں جو ہے انجام پایا گیا، وہ ہے میر امن کی باغ و بہار، جو کہ طبعزاد داستان نہیں تھی بلکہ ایک ترجمہ تھا، لیکن اس کی ایک خوبی تھی جس کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہوئی۔ اصل میں یہ تحسین کی نو طرز مرصع کی مشکل زبان کا سلیس اور آسان ترجمہ ہے، جو کہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ میر محمد حسین عطا خان تحسین نے جو نو طرز مرصع لکھی تھی، لیکن وہ مشکل تھی، اس میں قافیہ کا استعمال ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس کو آسان جو ہے ترجمہ کیا گیا، وہ کیا تھا میر امن نے باغ و بہار کی شکل میں۔ جو زبان کی خوبی کی وجہ سے ترجمہ ہونے کے بجائے طبعزاد قصہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اس میں زبان کی خوبی اور اس دلچسپ انداز سے اس کو بیان کیا گیا کہ یہ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا اس کو پڑھتے وقت کہ یہ نو طرز مرصع کا ترجمہ ہے یا کسی کتاب کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہے یہ، بلکہ یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میر امن نے خود یعنی کہ طبعزاد ان کی اپنی لکھی ہوئی یہ داستان ہے، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا، یعنی کہ اتنی مشہور ہوئی کہ
آج آج سے بہت سال پہلے یہ لکھی گئی ہے داستان، لیکن یعنی کہ ترجمہ کی گئی ہے داستان، پھر بھی اس کی مقبولیت اس کو اس کی مقبولیت میں کوئی کمی بھی، کوئی فرق ابھی تک جو ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ شیر علی افسوس کی آرائش محفل اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی فورٹ ولیم کالج ہی کی دین ہے۔ یہ فورٹ ولیم کالج میں بہت ساری داستانوں کا ترجمہ کیا گیا، تبازات بھی لکھی گئیں، تو ان میں شیر علی افسوس جو وہاں پہ ہی ملازم تھے اور لکھتے تھے وہاں پہ، ان کو بھی رکھا گیا تھا وہاں پہ، تو انہوں نے بھی آرائش محفل جو ہے ترجمہ کیا، اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی فورٹ ولیم کالج کی ہی یہ داستانیں جو ہیں فورٹ ولیم کالج میں ہی لکھی گئی۔ اس طرح سے فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اردو زبان کے فروغ میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب نئی تہذیب کی چکا چوند نے اردو زبان و ادب کو نئی منزلوں کی طرف متوجہ کیا، تو اس کا اثر داستان پر بھی پڑا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 18ویں صدی کی، تو یہ 18ویں صدی جو رہی ہے وہ جو ہے اس میں شروعاتی طور میں جو ہے داستانیں جو ہے پرانی داستانیں ہوا کرتی تھیں، ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن جو شروعات اصل میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب داستان کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ 19ویں صدی کے شروعات میں ہوتا ہے، میر امن کی داستان باغ و بہار سے۔ اس کے علاوہ جو ہے 19ویں صدی کے آخر میں جب اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں داستان کی، تو کیونکہ لوگ جو ہیں انہیں ترقی کی تھی، اب لوگوں کا یہ دائرہ جو ہے اتنا ہی مختصر نہیں رہا تھا، اب لوگوں نے اور بہت سارے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے، تو اس طرح سے لوگوں کا اس کی طرف متوجہ ہونا جو ہے وہ کم ہو گیا، اور اس کا اثر جو ہے داستان پر بھی پڑا، کیونکہ انسان نے ترقی کی، انسان بہت ساری مصروفیات میں اپنے آپ کو جو ہے کہ شامل کر چکا تھا، اس لیے پھر داستانوں کی طرف بھی زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ تو نئی تہذیبی تقاضوں نے انسان کو خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقی زمین پر چلنے پر مجبور کیا، کیونکہ داستانیں ہوتی ہی تھی خیالی من گھڑت کہانیاں۔ اب انسان جو ہے حقیقت پسند ہو چکا تھا، اس نے بہت ساری چیزوں کا سامنا کیا تھا، تو اسے اب خیالوں کی دنیا سے نکالنا پڑا اپنے آپ کو، اور اسے حقیقی زمین پر چلنے پر مجبور کیا، یعنی کہ اصل حقیقی جو زندگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے ذہن نے توجہ دینا شروع کر دی، جس سے اردو ادب کی یہ سنم زوال کا شکار ہو گئی۔ اس طرح سے اردو داستان کا جو ہے نقشہ کہیں نہ کہیں ختم ہونے لگا۔ تاہم یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ کہانی کی دنیا میں آج ہمیں جتنی پیش رفت نظر آتی ہے، جتنی بھی ترقی ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ ناول کو لے کے، چاہے وہ افسانہ ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ ڈرامہ نظر آتا ہے، تو وہ ہرگز ممکن نہ ہوتی اگر داستان کا بے پناہ سرمایہ ہمیں ورثے میں نہ ملا ہوتا۔ اگر ہمارے وراثت میں ہمیں داستان نہ ملی ہوتی، تو آج ہم کامیاب افسانے نہیں پڑھ رہے ہوتے، آج ہم کامیاب ناولز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور آج ہم کامیاب ڈرامے نہیں پڑھ سکتے تھے، اور کہانیاں جو ہماری نظروں سے آج گزر رہی ہیں، یہ ناممکن تھی اگر داستانیں نہ ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے مزید جو اگلا ٹاپک ہے میر امن کا، وہ بھی میں اس کے لیے نیکسٹ لیکچر اسی پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، جو ہے کہ اس کو پڑھیں گے ہم۔ اس کے بعد جو ہے قصہ چوتھے درویش کا، وہ ہم پڑھیں گے، میر امن کی کتاب سے لیا گیا ہے، باغ و بہار، جو ان کی ترجمہ کی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔